إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، زندگی مسلسل ایک سفر ہے، اور یہ سفر اتنا مختصر ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان اور بوڑھا ہوتا ہے، اس کے جسم سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اس کی نماز جنازہ کھڑی کر دی جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے اس سفر کی کہ چند ساعتوں، چند سالوں کے بعد نماز جنازہ کھڑی کر دی گئی۔ یہ فاصلہ ہے زندگی کا، یہ ڈسٹینس ہے زندگی کا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، سنو سنو، چاہے تم اللہ کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، لیکن سنو، ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگوں، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، تم چکا چوند دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد مت کرنا۔ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس زندگی کے تعلق سے، اس سفر کے تعلق سے متنبہ کیا ہے اور فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب الرقاق۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم، اے میری امت کے لوگوں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ غنیمت جان لو، غنیمت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان جب کفار سے لڑائی کرتے تھے اور کفار کو، کافروں کو شکست حاصل ہو جاتی تھی، وہ میدان چھوڑ کر کے اور سارا ساز و سامان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے، تو مسلمان کیا کرتے تھے؟ ان کے سامان کو، کھانے پینے کے اسلحوں کو، تیر و تلوار کو، گھوڑے اور اونٹوں کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جلدی سے دوڑ پڑتے تھے، جھپٹا مارتے تھے اسے کہ جلدی سے وہ مال مل جائے۔ اسی کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ وہی لفظ استعمال ہو، اغتنم، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرم، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ نے یہ جوانی دی ہے، بڑھاپے کا انتظار مت کرو کہ بڑھاپا آئیں گے تو نیک اعمال کریں گے۔ کوئی گارنٹی ہے بڑھاپا ملے نہ ملے؟ میڈیکل سائنس کتنی ترقی پر ہے، وہ اگلے لمحے انسان کی جان کی گارنٹی لے سکتی ہے؟ نہیں لے سکتی۔ شبابک قبل حرمی، اپنی جوانی کے ایام کو، لمحات کو غنیمت جان کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنی آخرت بنا لو۔ وصحتک قبل سقمی، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے۔ بیماریاں بتا کر کے نہیں آتی ہیں کہ فلاں آدمی بہت صحت مند ہے، بہت پیسے والا ہے، بہت دولت مند ہے، اس کے پاس ہم کو نہیں جانا ہے۔ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، بیماریاں جب دستک دیتی ہیں تو آدمی مجبور محض بن کر کے رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اعمال، وہ نیکیاں جو صحت کی حالت میں کر سکتا ہے، اب بیمار ہو گیا، اب نہیں کر پاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، غنا، مالداری کو، دولت کو، آسائشوں کو، غربت اور فقیری آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو، اس سے پہلے کہ وہ مال چھن جائے، وہ دولت چھن جائے، یا اس مال اور دولت کے خرچ کرنے پر آپ قادر نہ ہو۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے قابض ہو جاتے ہیں، حکم ان کا چلتا ہے، اب ماں باپ چاہتے ہوئے بھی خرچ نہیں کر پاتے۔ وہی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وغناک قبل فقرک، آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی اس کو خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنبھال لو، بنا لو، اس سے پہلے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے آپ اس کے خرچ کرنے پر قادر نہ ہو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فراغ کو، خالی وقت کو مشغول ہونے سے پہلے۔ آپ دیکھو لوگ ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کپ چائے کے لیے گھنٹوں گزار دے رہے ہیں، نوجوان موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ پوچھو کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم کو کل کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں وفراغک قبل شغلک، ارے مشغول ہونے سے پہلے اپنے اس خالی اوقات کو کام میں لے آؤ، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا لو۔ وحیاتک قبل موتک، اور یہ جو زندگی ہے، یہ جو سفر ہے، اس سفر کے ایک ایک لمحے کو، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہ اس سے فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ ہماری یہ زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ ہماری زندگی سے جو ختم ہو رہا ہے، قسم ہے رب کعبہ کی، پوری دنیا اور کائنات کا سب کچھ خرچ کر کے بھی ایک لمحے کو جو گزر گیا ہماری زندگی سے، جو مائنس ہو گیا ہے،
پوری کائنات دے کر کے اسے ایک لمحے کو واپس نہیں لایا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے سورہ عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں نے بایو سلج برف بیچنے والے سے سمجھی۔ وہ بازار میں زور زور سے چلا رہے ارے میرا سامان لے لو، میرا سامان لے لو، ورنہ نفع تو دور کی بات ہے، میرا جو راس المال ہے، اصل جو پونجی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، میں لٹ جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ برف بیچ رہا ہے، برف بیچ رہا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر اس زندگی سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمارے لیے تباہی تباہی ہے۔ اس لیے ہم لوگ سفر میں ہیں، ہم سب ایک سفر میں ہیں، اور یہ سفر اس کی جو منزل ہے وہ میدان محشر ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو، زندگی کے اس سفر کو اور اس سفر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے۔ انسان دو چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، ایک ہے روح اور دوسرا ہے جسم۔ روح اور جسم سے مرکب ہے انسان۔ سوال یہ ہے کہ روح پہلے ہے یا جسم پہلے ہے؟ روح پہلے اللہ نے بنائی یا جسم کو بنایا؟ بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء۔ پوری ایک صفحے کی حدیث میں نے ریفر کر دیا۔ یہاں ہوتا کیا ہے، بعض خطیب پورا خطبہ دے دیتے ہیں اور حدیث کا کچھ عطا پتہ نہیں چلتا ہے، کہیں پر کوئی حدیث رسول نہیں پیش کی جاتی ہے۔ دیکھو ایک صفحے کی حدیث میں نے ریفر کر دیا آپ کے ساتھ، ایک حرف کے ادھر ادھر ہوئے بغیر رسول اللہ فرما رہے ہیں ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة، تم میں سے ہر شخص کی تخلیق کو، پیدائش کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ہی رکھا جاتا ہے، نطفہ منی رکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نطفہ کسے کہتے ہیں، منی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں سے پوچھو، 4 بچوں کے بعد غسل جنابت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کیا نمازیں قبول ہوں گی؟ اگر غسل جنابت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، سنت کے مطابق غسل نہیں ہو رہا، طہارت نہیں ہو رہی ہے، تو پڑھتے رہو نماز۔ نطفہ کسے کہتے ہیں؟ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے یوم 40 یوما نطفة، 40 دن تک ماں کے رحم کے اندر نطفہ ہی رکھا جاتا ہے، ہر آدمی کی تخلیق، اس کی پیدائش کو نطفہ منی کہتے ہیں۔ اس گاڑھے سفید لیسدار مادے کو پانی کو کہتے ہیں جو ایک بالغ مرد کی شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ اچھلتے اور کودتے ہوئے نکلتا ہے۔ اب باپ کی پشت سے چل کر کے وہ نطفہ ماں کے رحم کے اندر پہنچا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے 40 دن تک وہ
لیسدار گاڑھا سفید مادہ ہی ماں کے رحم میں رہتا ہے 40 days 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے. ثم يكون علقة مثل ذلك. پھر 40 دن کے بعد وہ نطفہ وہ منی وہ خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے, خون بن جاتا ہے. ثم يكون مضغة مثل ذلك. پھر 40 دن کے بعد 40 پلس 40 80 دن کے بعد وہ خون مسغہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائش کے مراحل کو بیان کر رہا ہے رسول اللہ کے ذریعے سے کہ ایسے ایسے میڈیکل سائنس سے جا کے پوچھو کہ بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے, نہیں پتا. 40 پلس 40 پلس 40 کتنا دن ہوا؟ 120 دن. 4 مہینے گزر گئے. ثم يرسل الیہ الملک. اللہ تبارک و تعالی رحم کا جو فرشتہ ہوتا ہے اس فرشتے کو بھیجتا ہے. فینفخ فیہ الروح. اب یہ فرشتہ 120 دن گزر جانے کے بعد 4 مہینے گزر جانے کے بعد فرشتہ آ رہا ہے اور اس کے اندر روح پھونک رہا ہے. دیکھ رہے ہیں 4 مہینے گزر جانے کے بعد اسقاط جائز نہیں ہے, اواشن حرام ہے, اس لیے کہ اس کے اندر روح پھونک دی گئی, جان پیدا کر دی گئی ہے, اور کسی جان کا ناحق قتل حرام ہے, کسی بھی جان کا ناحق قتل حرام ہے. 4 مہینے گزر جانے کے بعد جان آ گئی اس کے اندر, روح ثم يرسل الیہ ملک فینفخ فیہ الروح. روح پھونک دی گئی اس کے اندر. اور اسقاط 4 مہینے کے بعد حرام. سوال یہ ہے 4 مہینے سے پہلے اس سلسلے میں علماء کرام کے مختلف فتاوے ہیں, لیکن راجح بات یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے بھی جائز نہیں. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو, ماں کو ضرر ہو یا بچے کی پیدائش کا کوئی خطرہ ہو تو شرعی عذر کی بنا پر 4 مہینے سے پہلے اواشن اسقاط جائز ہے, لیکن 4 مہینے گزر جانے کے بعد اسقاط جائز نہیں. 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی گئی ہے. اب اگر اسقاط کسی طریقے سے ہو گیا, بچہ مردہ پیدا ہو گیا ہے, گر گیا ہے, تو سنو اس کو غسل بھی دیا جائے گا, اس کو کفنایا بھی جائے گا, اس کو دفنایا بھی جائے گا, اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. کیوں؟ فینفخ فیہ الروح. اس کے اندر جان آ گئی. 4 مہینے کے بچے پر اسے کفنایا بھی جائے گا, دفنایا بھی جائے گا, اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی, اس کو غسل بھی دیا جائے گا. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. روح پھونک دی گئی. اب اللہ فرماتا ہے اے فرشتے اس کی تقدیر کو لکھ دو. 4 چیزیں لکھ دو اس کی. بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. رزق مقدر ہے, ابھی انسان اس کا وجود دنیا میں نہیں ہوا, اللہ نے کہا اس کا رزق لکھ دو. کتنا کمائے گا, کہاں سے کمائے گا, کیسے کمائے گا, حلال کمائے گا کہ حرام کمائے گا, امیر رہے گا کہ غریب رہے گا, کیا رہے گا, لکھ دو. بِكَتْبِ رِزْقِهِ. اس کی روزی لکھ دو. اور روزی کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں. ارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی مقدر کر دی ہے. بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ. اس کی اجل لکھ دو, اس کی مدت لکھ دو, اس کی عمر لکھ دو. 60 سال زندہ رہے گا, 80 سال رہے گا کہ 20 سال میں چلا جائے گا. وَأَجَلِهِ. اس کی عمر لکھ دو. وَعَمَلِهِ. اس کا عمل لکھ دو. کیا کرے گا, اچھا کام کرے گا کہ برا کام کرے گا, نیکی کے راستے پہ چلے گا یا برائی کے راستے پہ چلے گا. وَعَمَلِهِ. اس کا عمل لکھ دو. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. یہ بدبخت رہے گا یا نیک بخت رہے گا, یہ بھی لکھ دو. یہ 4 چیزیں, رزق, اجل, عمر, عمل,
نیک رہے گا یا برا رہے گا یہ بھی نہیں. 4 چیزیں مقدر ہے. آدمی جانتے ہیں تقدیر ہے, یہ اس کو تقدیر بولتے ہیں. بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا, اس کو تقدیر لکھ دی گئی. 3 مرتبہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں, 3 مرتبہ. ایک تو لوح محفوظ میں لکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے لکھ دی, روز ازل کے اندر, جس کو تقدیر ازلی کہتے ہیں, لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. اور دوسرے تقدیر عمری, ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر لکھتا ہے. ان دونوں جگہوں پر آدمی مجبور رہتا ہے, مجبور محض کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن ایک تیسری جگہ تقدیر لکھی جاتی ہے, اللہ نے آپشن دے رکھا ہے مسلمانوں کو کہ اے میرے بندو, تم اپنی تقدیر چینج کروانا چاہتے ہو, بدلوانا چاہتے ہو تو سنو, بدلوانے کا ایک آپشن ہے. جانتے ہو کب؟ وہ وقت آ رہا ہے, بہت قریب ہے. اللہ سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. شب قدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی تقدیروں کو چینج کرتا رہتا, بدلتا ہے, لکھتا ہے. پورے سال کا لیکھا جوکھا اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. سال بھر میں کتنی اچھائیاں ہیں, کتنی برائیاں ہیں, کتنی کیا ہے. بہت توبہ ہے, استغفار ہے, نمازیں ہیں, روزے ہیں, صدقہ خیرات ہے. اس کی تقدیر ذرا چینج کر دو. اس کے تقدیر میں ذرا مال دولت لکھ دو, آسائشیں لکھ دو, آرام لکھ دو. اب دوسرا آدمی ہے بہت گنہگار ہے, بہت گناہ کمائے, اس کی زندگی کو تھوڑا تنگ کر دو, دنیا کو اس کے اوپر تھوڑا مشکل بنا دو. شب قدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیروں کو چینج کرتا ہے, رد و بدل کرتا ہے. مسلمانوں, یہ آپشن ہے آپ کے پاس, ہمارے پاس. یہاں پر ہم اپنی تقدیریں چینج کروا سکتے ہیں. اس کو تقدیر حولی کہا جاتا ہے. یاد رکھیں, تقدیر ازلی, تقدیر عمری اور تقدیر حولی, یہ 3 طرح کی. 2 جگہوں پر آدمی مجبور ہے, کچھ نہیں کر پاتا ہے. لیکن تیسری جگہ آپشن ہے, اختیار حاصل ہے آدمی کو. رو رو کر کے, گڑ گڑا کر کے, توبہ کر کے, استغفار کر کے, دعائیں کر کے اللہ سے اپنی تقدیر چینج کروا سکتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دو. اس کا رزق لکھ دو, اس کی عمر لکھ دو, اس کا عمل لکھ دو. یہ نیک رہے گا یا بدبخت رہے گا یہ بھی لکھ دو. سوال یہ ہے کہ جب انجام مقدر ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نیک رہیں گے یا برے رہیں گے, جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, پہلے ہی سے فکس ہو چکا ہے. تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہی سوال صحابہ کرام نے کہا, یا رسول اللہ, جب عمل اور انجام دونوں مقدر ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعملوا, عمل کرتے رہا کرو. کیوں؟ کیونکہ انسان کے لیے, ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. اب اگر آدمی نیکی کے راستے پر چل رہا ہے تو نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, اور اگر کوئی گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے تو گناہ کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. لہذا ہر آدمی کو اپنے ایمان اور اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سا راستہ آسان ہے, ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. حدیث بتاتی ہے, غور کیجیے. اور ایک بات بولوں, بسا اوقات, یہ میرا قول نہیں ہے, اسلاف کی ایک جماعت نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدمی بسا اوقات نیکیاں کرتے کرتے جنت میں پہنچ جاتا ہے. نیکیاں کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جہنم نہیں, جنت نہیں, جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اور بعض آدمی گناہ کرتے 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 جنت میں پہنچ جاتا ہے. بڑی عجیب و غریب بات لگ رہی ہے کہ نیکیاں کرتے کرتے جہنم میں اور گناہ کرتے کرتے جنت میں. انہوں نے اس کی وجہ, اس کا سبب بیان کیا ہے کہ بسا اوقات آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اپنے ان نیکیوں پر فخر کرتا رہتا ہے, اور اسی فخر کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے
وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں مگر اس گناہ کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں, دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اسی خوف کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی لا الہ غیرہ, قسم ہے اس ذات واحد کی جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ, تم میں سے ایک شخص جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے, حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع, یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہتا ہے, صرف ایک ہاتھ کا. فیسبق علیہ الکتاب, کتاب یعنی تقدیر, یہاں کتاب تقدیر کے معنی میں ہے, تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. فیعمل بعمل اہل النار, تو پھر جب ایک ہاتھ باقی رہتا ہے تھوڑا سا کہ مرا ادھر جنت میں پہنچا, وہیں سے وہ جہنمیوں والا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کے پیچھے اس کے پیچھے, ان کی برائی ان کی برائی, یہ حلال یہ حرام, دین کے معاملے میں ٹانگ اڑانے لگتا ہے, وہیں سے وہ جہنمیوں والا عمل کرنے لگتا ہے اور پھر جہنم میں پہنچ جاتے ہیں. پوری زندگی میں ایک عمل کیا ہے, اب صرف موت میں چند سال چند مہینے باقی ہیں اور وہیں سے وہ برائیاں شروع کر دیتا ہے, عقائد پر گفتگو کرنے لگتا ہے, حلال اور حرام پر فتوی بازی کرنے لگتا ہے, وہیں سے وہ جہنم میں پہنچ جاتے ہیں. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, اور سنو تم میں سے ایک شخص پوری زندگی جہنمی والا عمل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, اس پر بھی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ پھر وہیں سے توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, جنتیوں والا عمل شروع کر دیتا ہے. زندگی کے تھوڑے سے حصے میں اس نے نیکیاں کی ہیں, آخری لمحات میں نیکیاں کر کے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. فَيَدْخُلَهَا, جنت میں پہنچ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے پہلے سے مقدر کر رکھا ہے تو اس میں آدمی کا کیا قصور ہے؟ زندگی بھر نیکیاں کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے, اور ایک آدمی زندگی بھر گناہ کر رہا ہے لیکن آخر میں جنت میں جا رہا ہے. در حقیقت اس حدیث کی تشریح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں بیان کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو زندگی بھر جنتیوں والا عمل کر رہے ہیں, یہ بظاہر لوگوں کے دیکھنے میں جنتیوں والا عمل کر رہے ہیں, حقیقت میں وہ جنتی والا عمل نہیں کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. وہ عمل لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا نیک ہے, بڑا ایسا ہے ویسا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جنتیوں والا عمل کر رہا ہے. باطن اس کا کچھ اور تھا, ظاہر کچھ اور ہے. اس کے دل میں ریا ہے, اس کے دل میں دکھاوا ہے, اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں, اس کے دل میں اخلاص نہیں, اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے, بس ایک روٹین سمجھ کر کے لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے وہ ایسا کام کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ زندگی بھر لوگ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہا ہے لیکن جہنم میں جا رہا ہے. اور ایک آدمی لوگوں کے دیکھنے میں برا کام کر رہا ہے لیکن اس کا دل اخلاص سے معمور ہے, تقویٰ بھرا ہوا ہے اس کے دل کے اندر, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہے, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہے اس کا دل. لہذا وہ بظاہر لوگوں کے دیکھنے میں جہنمیوں والا عمل ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے, اس حدیث سے استدلال جو کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ, اللہ روح کو پھونکتا ہے, جسم کو بعد میں بناتا ہے, روح پہلے سے بنا کر کے رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف, کہ روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بنا کر کے رکھا ہے. وہ روحیں جیسے جنود مجندہ, جیسے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوں, ایسی ایک عالم ہے عالم ارواح. اس عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو ایسے بنا کر کے رکھا ہے جیسے لشکر کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں, اور جس طرح ایک لشکری دوسرے لشکری سے ملتا ہے ایسے ہی وہاں پر روحیں دوسری روحوں سے ملتی ہیں. فما تعارف منها ائتلف, اور جس طرح وہاں ایک روح دوسری روح سے مانوس ہو جاتی ہے, محبت کرنے لگتی ہے, تو جسم ملنے کے بعد
وہ محبت برقرار رہتی ہے. اور اگر وہاں پر کوئی روح کسی دوسرے روح سے نفرت کرنے لگتی ہے تو جسم ملنے کے بعد وہ روح نفرت ہی کرنے لگی, نفرت ہی کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر 2 موتوں کا اور 2 زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو, اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو, وکنتم امواتا, حالانکہ تم مردہ تھے. دیکھو مردہ تھے, ایک موت, فاحیاکم, پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی. دیکھو ایک زندگی اور ایک موت ہو گئی. کنتم امواتا, تم مردہ تھے, فاحیاکم, پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ایک موت اور ایک زندگی. ثم یمیتکم, پھر اللہ تمہیں مار ڈالے گا. 2 موتیں ہو گئی. تم مردہ تھے, اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں مار ڈالے گا. 2 موتیں ہو گئی. ثم یحییکم, پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا. دیکھو 2 زندگیاں 2 موتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر آدمی 2 زندگیوں سے متصف ہوتا ہے, 2 موتوں سے متصف ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن کافر یہی دلیل پیش کریں گے اللہ کے سامنے, ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی ہیں, 2 موتیں دی ہیں, تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فاعترفنا بذنوبنا, ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. فهل الى خروج من سبیل, تو کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے, کوئی سبیل ہے. کافر اقرار کر رہے ہیں کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں تو نے ہم نے دی ہیں, تو نے ہم کو دی ہیں. جب روح اور کلی طور پر جسم کے اندر آ جائے تو اس کو زندگی کہتے ہیں, اور جب کلی طور پر نکل جائے تو اس کو موت کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کیا اس موت اور زندگی کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جی ایک زندگی ہے. آدمی سفر میں ہے اور اس سفر میں کیا کہیں ہالٹ بھی کرتا ہے, کہیں آرام بھی کرتا ہے. بمبئی جانا ہو, بنارس جانا ہو, یا امریکہ لندن جانا ہو تو آدمی وایا ہو کر کے جاتا ہے, کہیں ہالٹ کرتا ہے 2-4 گھنٹے کے لیے. اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تمہارے پیچھے ایک برزخ ہے تمہارے اٹھائے جانے تک. وہی برزخ, وہی ہالٹ ہے. دنیا کی زندگی اور یہ سفر ختم ہوا, آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ کرتا ہے, وہی برزخ ہے, وہاں نہ مکمل زندگی ہوتی ہے نہ مکمل موت ہوتی ہے. برزخ کی زندگی ایسی ہوتی ہے جہاں نہ مکمل زندگی ہوتی ہے اور نہ مکمل موت ہوتی ہے. جیسے نیند ہوتی ہے کہ آدمی نہ تو مکمل زندہ رہتا ہے نہ مکمل مرتا ہے, اور یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو موت کی بہن کہا ہے. اور اس زندگی میں بھی آدمی بولتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. برزخ والی زندگی میں بولتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع لصيقا. ہوش اڑا دینے والی حدیث. اگر آدمی کے اندر ایمان ہے, احساس ہے, تو آدمی کی نیندوں کو اڑا دینے کے لیے حدیث کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وضعت الجنازة, جب جنازہ نہلا دھلا کر کے کفنا کر کے اس کو کھاٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے, واحتملها الرجال على اعناقهم, اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پر لے کر کے جانے لگتے ہیں. فإن كانت صالحة, اگر وہ نیک ہوتا ہے, قالت قدموني, ارے مجھ کو جلدی لے چلو, جلدی لے چلو. بولتا ہے, قالت بولتا ہے مجھے جلدی لے چلو. یہاں عالم یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوا, کوئی مر گیا تو 10 گھنٹے 20 گھنٹے پورے 24 گھنٹے تک اس کو میت کو رکھا جاتا ہے گھر کے اندر. فلانے صاحب آئیں گے, چچا آئیں گے, پھوپھا آئیں گے, خالہ آئیں گے, نہ جانے کون کون آئیں گے. عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت جانتے ہیں, فقیہ عصر, محدث زمانہ, علامہ البانی رحمہ اللہ. انتقال سے پہلے انہوں نے ایک وصیت کی اور لمبی چوڑی لسٹ بنائی
اس میں ایک بات انہوں نے لکھی، میں جب مر جاؤں تو مجھے سب سے پہلے جتنا جلدی ممکن ہو سکے مجھے دفنا دینا، دفن کرنے کے بعد میرے بچوں کو خبر دینا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، دفن کرنے کے بعد، اس لیے کہ بچوں کو معلوم ہوگا تو وہ آئیں گے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے، تاخیر ہوگی مجھے دفنانے کے لیے۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ سنت کا کام کرنے کے لیے، یہ سب سنت عبادت ہے، ہم اپنی اس میں اپنی منمانی کر رہے ہیں، مقام کے نام پر، دفنانے کے نام پر، تجہیز کے نام پر، تکفین کے نام پر، ہر چیز میں اپنی منمانی چل رہی ہے۔ سنت اور سنت رسول کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ مقام ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، وہ مقام کہاں ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس صحابی نے کیا ہے؟ لیکن نہیں، پنڈال شامیاں نے بریانیاں اور پن پن کر کے عورتیں جا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں مٹھائیاں، بریانیاں کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور دعویٰ ہے سلبیت کا، اہل حدیثیت کا۔ ہم پکے اہل حدیث، ہم پکے متبع سنت ہیں۔ اذا اُزیت الجنازہ، جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو لے کر کے چلتے ہیں، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اگر نیک ہوتا ہے جلدی سے لے کے چلو، بولتا ہے وہ۔ سوال یہ ہے وہ مر چکا ہے، بولنے کے لیے زندگی چاہیے، وہ بول رہا ہوتا ہے، اس کا ہونٹ ہلنا ہوتا ہے، بولنے کے لیے زندگی، وہ بول رہا ہے، بخاری کی حدیث ہے، قال قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر بدبخت ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، بولتا ہے یا ویلھا اِنَّ یذهبونی بہا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، تم لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اسے اپنا انجام معلوم ہے، بہت مار پڑنے والی ہے۔ نیک آدمی کو اپنا انجام معلوم ہے کہ نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں، اور اس بدبخت کو معلوم ہے کہ وہاں سانپ، بچھو، ہتھوڑے اور کیسی کیسی تکلیفوں سے دو چار ہونے والا ہوں، وہ اس لیے بولتا ہے ارے مجھے مت لے کے جاؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو، میری تباہی ہے، میری بربادی ہے۔ تو دیکھو یہ مردہ ہے، لاش ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، ہمارے کندھوں پر چل رہی ہے، بول رہا ہے، اور صرف بات ہی نہیں کر رہا ہے، یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، اس کی آواز انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ جانور جس گھر سے وہ لاش جا رہی ہے وہ گھر بھی سنتا ہے، راستے میں جتنے حشرات الارض اور جتنے بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے انسان کے، صرف انسان نہیں سنتا۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائی گئی، وَلَوْ سَمِعَا، اگر انسان سن لے اس کی آواز کو، اس کی پکار کو، اس کی چیخ کو، لَصَعِقَا، بے ہوش ہو کر کے بس جائے، ایسی آواز ہوتی ہے اس کی۔ کوئی گھوڑا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی کے سفر کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔